عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداد بلال افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر کعبہ نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی مسجد اندر خالی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں، پہلے اندر کو پر کر لیں تاکہ باہر کے آنے والوں کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت تعظیم البرکت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام اہل سنت، امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی اس قرآن کے اتارنے والے ہیں، بے شک ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے قرآن کو نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ کسی بشر کے لیے نہیں رکھا، اس کی حفاظت کا ذمہ کسی بشر کو نہیں دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ کسی بشر کو نہیں بنایا، بلکہ احکم الحاکمین نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے، خود اس کی حفاظت کرنے والا میرا رب ہے۔ پیارے، اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے اس قرآن مقدس کے علاوہ اور کتابیں بھی نازل فرمائی۔ سب سے پہلے توریت نازل فرمائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر، تو اس کا ذمہ اپنے ذمے رب کریم نے نہیں لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، تو میرے رب تبارک و تعالی نے اس کا ذمہ بھی، اس کی نگہبانی بھی خود نہیں فرمائی۔ اس کے بعد انجیل کو نازل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا۔ ان کتابوں کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے کمی بیشی کی، تبدیل اور تغیر کیا، ان کتابوں کے اندر ترمیم پیدا کر دی گئی، ان کتابوں کے اندر عبارتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کتابوں کا جو محافظ ہوا کرتا تھا، کہ جن کے اوپر وہ کتاب نازل کی گئی ہے، وہی اس کتاب کا حافظ بنا دیا جاتا تھا، یعنی اسی انسان کو، اسی اللہ کے نبی کو، اسی اللہ کے رسول کو وہ کلام یاد ہوتا تھا، اس کے علاوہ وہ کلام کسی کو یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو ان تین کتابوں کو تین رسولوں، تین نبیوں پر نازل فرمانے کے بعد رب العالمین نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل کیا، تو قرآن مقدس کو نازل کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری کسی انسان کو نہیں دی، کسی بشر کے لیے نہیں رکھی، اس لیے کہ رب العالمین نے خود ذمہ داری اپنے لیے رکھی اور اس کا نگہبان بھی خود اپنے آپ کو ٹھہرایا ہے۔ اس لیے کہ کلام اللہ کے اندر نہ تو کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ تغیری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نہ کسی انسان کا، نہ کسی جن کا اس کے اندر کلام شامل کیا جا سکتا ہے۔ سارے انسان اور سارے جن رب العالمین کی طرف عاجز ہیں، وہ اس کلام کے اندر ذرہ برابر بھی کم و بیشی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ
رب العالمین نے خود ہی اپنے اوپر اس کا ذمہ اٹھا لیا، خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا۔ پیارے مسلمانوں، آج اس امت میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں حفاظ اکرام، جو رب العالمین کا یہ ایک معجزہ ہے قرآن مقدس، کہ اس اتنی بڑی کتاب کو، رب العالمین کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتا ہے کہ میرے رسول کا امتی، تو یہ میرے رب کا ایک معجزہ ہے کلام مقدس، کہ اس نے اپنے حبیب کے اوپر نازل کیا، اور جس حبیب کے اوپر رب العالمین نے نازل کیا، پاک پروردگار عالم نے اپنے تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں اپنے حبیب کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ رب العالمین 29 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا من ارتضى من رسول، کہ وہ اپنے بندوں میں سے اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا علم عطا فرماتا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور ظاہر نہیں فرماتا مگر اس پر ہر چیز کو ظاہر کر دیتا۔ تو یہ رب العالمین ہی ہے کہ جس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس کو نازل کیا، اور ایسے ایسے لوگ بھی اس میں پیدا ہو رہے ہیں جو سرگناہ بن جاتے ہیں۔ اس میں وسیم لعنتی شخص بھی موجود ہے کہ جس کی کلپ لگ بھگ 1 مہینے سے چل رہی ہے، کہ جس نے ہائی کورٹ کے اندر ایک نقطہ نہیں، ایک زبر نہیں، ایک زیر نہیں، ایک پیش نہیں، ایک جزم نہیں، ایک تشدید نہیں، بلکہ 26 آیت کریمہ کو ریموو کرنے کی عرضی لگائی ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے وہ کلام کسی انسان کا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ ہاں یہ عرضی لگانا اس کا صحیح ہے، مگر یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا ہے۔ اس میں تو ایک حرف کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اور اس نے یہ بھی الزام دیا ہے 3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر، کہ ان میں 3 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے کوشش کر کے ان آیت کریمہ کو داخل کیا، اور اس کا کہنا یہاں تک ہے کہ رب العالمین کا کلام 2 طرح کا نہیں ہو سکتا۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ کلام کسی انسان کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، بلکہ یہ کلام رب العالمین کا ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین نے 6 پارے کے اندر ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے اوپر ایک نعمت عطا کی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ یہ دین آج تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اس دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم، اور تمہارے لیے نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک نعمت عطا کی ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جس کلام کو اپنے اوپر اور اپنی ذمہ داری کے لیے حفاظتی ذمہ داری اس نے لی ہے، اس کلام کی حفاظت کا ذمہ دار میرا رب العالمین ہے۔ مگر آج ہم لوگوں نے اس قرآن مقدس کو اپنے گھروں کی طاقوں کی زینت بنا دیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس کلام مقدس کو
جلدانوں میں صرف محفوظ کر دیا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اس کلام مقدس کو اپنے گھروں کی زینت بنا دیا ہے، گھروں میں سجا دیا ہے۔ نہ تو صرف اس کو پڑھنا ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایسا لگتا ہے قسم کھا کر کے آئے ہیں۔ پتہ نہیں مسلمانوں، یہ کلام اللہ جو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ اس امت کے لیے بنایا ہے، اس کلام اللہ سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ میرے نوجوان ایسے پتہ نہیں کتنے ہوں گے اس مسجد کے اندر بھی جن کو صحیح معنی میں صحیح طریقے سے الحمد شریف بھی یاد نہیں ہوگی، نماز بھی اسی کی ہوتی ہے جو صحیح معنی میں کلام اللہ کو پڑھ پاتا ہے، صحیح معنی میں تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تلفظ کون سا کہاں سے نکلتا ہے، کون سا کہاں سے نہیں نکلتا ہے، ایک ایک حرف سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ایک ایک حرف کے ذریعے۔ ایک آیت کریمہ کو نہیں بلکہ ایک حرف کو کہہ رہا ہوں، ایک ایک حرف کے ذریعے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو کلام اللہ بھی پڑھائیں اور کلام اللہ صحیح معنی میں یاد کرائیں اور نماز کی ترغیب بھی دلائیں۔ پیارے، جس انسان کو اردو تک پڑھنی نہیں آتی وہ ہائی کورٹ میں جا کر کے 26 آیت کریمہ کے خلاف عرضی پیش کر رہا ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ شیطانی پیروکار کا ایک باشندہ ہے، ایک سرگنا ہے کہ جس نے یہ بات کی ہے وہ انسانیت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، وہ مسلم نہیں بلکہ ایک کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نص قرآنی سے آتا ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جو اس کے ایک حرف کو نہ مانے، انکار کر دے، وہ کھلا کافر ہے۔ اور وہ انسان، اس نے تو 26 آیت کریمہ کی عرضی لگائی ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، اس سے پہلے بھی اس کے باپ داداؤں نے 1985 میں کلکتہ کی ہائی کورٹ کے اندر عرضی لگائی تھی، تو کلکتہ کی ہائی کورٹ نے ان لوگوں کے اوپر ایک تماچا رسید کیا تھا۔ آج مجھے یقین ہے اپنی ہائی کورٹ سے کہ اس وسیم لعنتی کے اوپر ایک تھپڑ رسید کرے گی اور وہ تھپڑ ایسا ہوگا کہ اس کی نسلوں کو یاد رہے گا۔ پیارے مسلمانوں، اللہ پاک نے اس قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے نگہبان ہیں۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب العالمین ہم سب کو کلام اللہ صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس انسان کو غرق فرمائے۔ میرے بولنے میں کوئی کمی لغزش ہو گئی ہو، رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، پڑھیے لا الہ